صبح ثانیہ اور تحریم کے جانے کے بعد صباحت نے جلدی جلدی گھر کے کام ختم کیے۔ آج مزار پر جانا تھا۔ دونوں گھر سے نکلی اور ٹیکسی روکا۔ اسی وقت اظہار بھی آ گیا۔ صباحت نے اظہار سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اظہار نے صباحت سے پوچھا تو صباحت نے کہا تم آؤ تو صحیح۔ اسے زبردستی بٹھایا گیا ٹیکسی میں۔ اظہار چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں پھر پوچھا اب تو بتا دیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شاہ جی کے دربار پر۔ اظہار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پورے سفر میں وہ کچھ بول نہ پایا۔ حجاب نے محسوس کر لیا تھا۔ جب مزار کے قریب پہنچے تو حجاب نے نرمی سے پوچھا کیا تم مزار پر بھی جانا پسند نہیں ہے؟ تم ادھر باہر رک جاؤ۔ اظہار نے مسکرا کر کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ جی سے تو میرے والدین کی پرانی دوستی رہی ہے۔ اللہ کے کسی پیارے بزرگ کے آستانے پر جانا مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہاں جا کر تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں۔ ڈر رہا ہوں کہ آج میں خود کو کھو نہ دوں۔ حجاب کو اظہار کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ تینوں ہجوم سے گزرتے ہوئے آستانے کے صحن میں پہنچ گئے۔ صحن میں شیشم کا پرانا درخت تھا جس کی جڑوں کے قریب بہت سے دیے پڑے تھے۔ صباحت دوسری طرف چلی گئی۔ اظہار اور حجاب نے ادھر بیٹھ کر دیے جلائے۔ کئی دفعہ حجاب نے اظہار کی نظروں کو محسوس کیا۔ دیا جلاتے ہوئے کئی دفعہ ان کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے۔ ایک انجانے سے رشتے کے احساس نے حجاب کو دھڑکنوں کو بڑھا دیا تھا۔ حجاب کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے چوری چپکے اظہار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی کشش نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اظہار کے لب خاموش تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھی۔ صباحت کی آواز نے دونوں کی خاموشی سے اسے باہر نکالا۔ آ جاؤ اندر، شاہ جی کی قبر مبارک پر چادر بھی تو چڑھانا ہے۔ وہ دونوں صباحت کے ساتھ چلنے لگے۔ صحن کے بعد ایک برآمدہ تھا جس میں شاہ صاحب کی قبر مبارک تھی۔ وہ تینوں صحن عبور کر کے مزار کی طرف بڑھ گئے۔ چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ قوالی کے بول ان کے کانوں سے ٹکرائے۔ اظہار نے ایک نظر حجاب کو دیکھا اور قدم قوالوں کی طرف بڑھا دیے۔ حجاب نے اسے پیچھے سے پکارا اظہار، لیکن اظہار کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ قوالوں کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ صباحت نے اسے پکارا بیٹا چلنا ہے گھر، آ جاؤ، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے جھومتا بیٹھا رہا۔ کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر قوالی سننے لگے۔ حجاب اور صباحت آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ صباحت نے نم آنکھوں سے کہا یہ تو میں جانتی تھی کہ اظہار من کا فقیر ہے، دیکھو کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ حجاب کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ یہ سب اسے بے حد جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اظہار کے بیٹھنے کا انداز بھی وہی تھا۔ وہ کانپنے لگی۔ اس کی نظریں یک ٹک اظہار پر جمی ہوئی تھی۔ اظہار آہستہ آہستہ سر ہلانے لگا۔ اچانک کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کیونکہ اظہار کی شکل بدل چکی تھی۔ اس کے بال کندھوں تک لمبے ہو گئے۔ چاند سا چہرہ جھلک رہا تھا۔ حجاب کے پسینے چھوٹنے گئے۔ آج وہ اپنا خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی ہے، ہاں یہ تو وہی ہے۔ وہی شخص اس کے سامنے تھا جس کو وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ یہ تو وہی شہزادہ ہے جو مجھے دیکھتے ہی فقیر بن جاتا تھا۔ ہیبت زدہ ماحول میں حجاب کی چیخ گونجی۔ حجاب کی چیخ سن کر اظہار جیسے ہوش میں آیا۔ ایک پل میں وہ سمجھ گیا۔ ایک دم اس کا وجود سفید روشنی بن کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو حجاب پر سکتہ طاری رہا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ بہت مشکل سے صباحت حجاب کو ہاسپٹل پہنچا سکی۔ حجاب کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ صباحت کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اللہ، اظہار جن تھا جو اتنے دن ہمارے ساتھ رہتا رہا۔ مجھے بختاور بی بی نے بتایا تھا کہ وہ حجاب کے حسن کا قیدی ہے اور وہ واپس آئے گا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میری بچی حجاب۔ اب وہ رو دی۔ ماں پانی۔ حجاب کی آواز آئی تو وہ پانی لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ حجاب کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائی تو ماں کے چہرے پر چھائی دہشت کو دیکھا۔ صباحت باہر آئی تو اسے اظہار کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی جیسے کوئی اندر ہی ہو۔ کمرے کی لائٹ بھی جلی ہوئی تھی۔ صباحت بھاگتی ہوئی اندر گئی اور اندر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وضو کیا اور قرآن مجید کھول کر اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت ختم کر کے پانی دم کیا اور حجاب کو پلایا۔ حجاب ماں کا خوف دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ثانیہ اور تحریم بھی آنے والی تھی۔ حجاب کے تو دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی مگر ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کر سالن بنانے لگی۔ گھر میں حجاب اور صباحت موجود تھی مگر دونوں مکمل خاموش تھی۔ ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔
برتنوں کی آواز سن کر صباحت کچن میں آئی۔ حجاب چھوڑ دو، سالن میں بنا لوں گی، آرام کرو بیٹا۔ ماں میں بیمار تو نہیں ہوں، آپ آرام کریں، میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ اس نے صباحت کو کچن سے بھیج دیا۔ وہ سالن روٹی تیار کرتی رہی لیکن ذہن الجھا ہوا تھا۔ اظہار کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اس کی باتیں یاد کر کے دل میں ہلچل مچ رہی تھی۔ اس کے دونوں روپ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ذہن خالی سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تھک گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی اظہار کا تصور اس کو خوف زدہ کرتا اور کبھی دل اظہار کے لیے بے چین ہو جاتا۔ سوچوں میں گم حجاب کو احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس کے دوپٹے نے آگ پکڑ لیا۔ اچانک دیکھا تو فوراً دوپٹہ زمین پر پھینک دیا، لیکن آگ اس کی قمیض تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ چیخی۔ اس سے پہلے کہ آگ اسے جھلستی، کسی نے اسے باہوں کے حصار میں لے کر شعلوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک سے آگ بجھ گئی۔ حجاب کو اظہار کی خوشبو محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کا سر اظہار کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی باہوں میں تھی۔ حجاب نے اسے پیچھے دھکیلا اور خود دیوار کے ساتھ جا لگ گئی۔ کون ہو تم؟ اظہار دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اظہار کی آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی۔ حجاب نے آنکھیں جھکا کر کہا، مت دیکھو مجھے اس طرح، میں جانتی ہوں تم کوئی جادوگر ہو۔ تم اپنی آنکھوں سے مجھ پر کوئی جادو کرو گے اور میں تمہاری اصلیت بھول جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم میری طرف مت دیکھو، لیکن میں نے کبھی تم پر کوئی جادو نہیں کیا، میرا اللہ گواہ ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں خطرناک لگتا ہوں؟ کیا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ حجاب نے آہستہ سے اظہار کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم جن ہو؟ جادوگر ہو؟ کون ہو تم؟ اظہار نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر ہوا تک، جانور سے لے کر انسان تک ہر روپ لے سکتا ہوں۔ میں ہر وقت ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں۔ حجاب، میرا اصل نام اظہار ہی ہے جو میرے والدہ نے مجھے دیا تھا۔ میری والدہ نے یہ نام رکھا ہے۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ کچن میں صباحت داخل ہوئی۔ حجاب نے گھبرا کر اظہار کی طرف دیکھا لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ حجاب نے زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ جلدی سے اٹھایا اور فوراً اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیے۔ وہ کافی دیر کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی رہی۔ صباحت اس کے پیچھے آئی تو وہ ماں سے لپٹ گئی۔ ماں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت بیٹا، اس مسئلے کا حل بھی نکال لوں گی۔ اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا بیٹا، قرآن پڑھا کرو، ڈرو مت، اس مسئلے کا حل بھی نکل ہی آئے گا۔ قرآن تو اظہار بھی پڑھتا تھا۔ وہ کوئی شیطانی مخلوق تو نہیں ہے ماں جس سے بچنے کے لیے میں قرآن پڑھوں۔ وہ تو ہم سب سے زیادہ اچھا مسلمان ہے، حجاب نے دھیرے سے کہا۔ حجاب کی بات سن کر صباحت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم اس کے بارے میں اتنا کیسے جان سکتی ہو؟ یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا، پریشانی یہ ہے کہ وہ ماواری مخلوق ہے، تمہارے آس پاس رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا ہے۔ میں کل ہی تمہیں پیر سبحان شاہ کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ حجاب نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ثانیہ اور تحریم کو جب اظہار کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ حجاب اور صباحت سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی۔ ثانیہ تو کسی بھی طرح یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک شخص جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو میرا بھائی ہے، میرا اتنا خیال رکھتا تھا، وہ جن ہے، آصف ہے، میں یہ نہیں مان سکتی۔ تحریم نے بھی جلدی سے کہا، ثانیہ صحیح کہہ رہی ہے ماں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مزار میں جو کچھ بھی ہوا حجاب کا امیجینیشن ہو۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے ماں، وہ شاید جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہو۔ صباحت نے سختی سے کہا، حجاب جاگتے میں خواب دیکھ سکتی ہے، میں نہیں۔ جب تک میں اس مسئلے کا توڑ نہیں لے کر لیتی، کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ اور سنو، میں اظہار کے کمرے کے باہر تالا لگا رہی ہوں، اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنا۔ تم تینوں اب ایک ہی کمرے میں تم تینوں سوؤ گی۔ تحریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حوصلہ، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رات کو صباحت بیٹیوں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ آج رات کے سناٹے میں خوف دہشت کے سائے موجود تھے۔ اس رات کا ہر پل آنے والے اگلے پل سے خوف زدہ تھا۔ صباحت تسبیح پر ورد کر رہی تھی۔ بظاہر تو تینوں بیٹیوں کی آنکھیں بند تھی، لیکن تینوں کے تینوں جاگ رہی تھی۔ آدھی رات تک سب سو گئے تھے سوائے حجاب کے۔ حجاب ٹکٹکی باندھے چھت پر گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی۔ اظہار کا تصور اس کی ساری سوچوں پر حاوی تھا۔ اس کی دوستی کے پل اسے یاد آتے تو وہ مسکرانے لگتی۔ اپنے خواب کے شہزادے کو فقیر میں مزار پر دیکھتی تو دل میں خیال آتا کہ زمانے بھر کی خوشیاں اس کے کشکول میں ڈال دوں۔ پھر اچانک اس کے جنات ہونے کا خیال سے
हड़बड़ा कर उठ बैठती। चेहरे पर पसीना चमक रहा था। उसने उठकर पानी पिया। सब गहरी नींद में सो रहे थे। वह दोबारा लेटने लगी तो अचानक उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।